نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. برادران اسلام، خواتین ملت، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہم سب آج حج کی فضیلت، اس سے متعلق احکامات، ارکان، واجبات اور سنن اور حج کا طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کیسے ہونا چاہیے، یہ جاننے کے لیے جمع ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو مبارک فرمائے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ جن اخوان نے مسجدوں کے، اس مسجد کے ذمہ داروں نے، اور بالخصوص یہاں کے امام اور خطیب فضیلت الشیخ حافظ معاذ عمری نذیری حفظہ اللہ کی خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ ان کی کوششوں سے گاہے بگاہے اس قسم کے تربیتی پروگرامز منعقد ہوتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں ان کو مبارکبادی بھی پیش کرتا ہوں کہ انتہائی اہم پروگرام انہوں نے وقت کی اور حالات کے تقاضے کے مطابق منعقد کیا ہے۔ مجھے جس موضوع پر آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں وہ حج کا مختصر انداز میں طریقہ بیان کرنا ہے کہ حاجی جب مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں اور احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، عمرہ ادا کر لیتے ہیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد 8ویں تاریخ کو دوبارہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے، اور یہیں سے حج کے جتنے اعمال ہیں
حج کے جتنے کام ہیں وہ شروع ہوتے ہیں. بقیہ جو حاجی سے متعلق مسائل ہیں، احرام سے متعلق کہ احرام کہاں باندھے، کب باندھے، کیسے باندھے، محظورات احرام کیا ہیں، اور مکۃ المکرمہ پہنچنے کے بعد عمرے کا طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق جڑی ہوئی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حافظ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ بالتفصیل بیان کریں گے. یہ باتیں آپ کے سامنے آگے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے کہ ہم حج کا طریقہ معلوم کریں، حج کے طریقے میں جائیں، یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ حاجی جو حج کرتا ہے، حج میں کچھ ارکان ہیں اور کچھ واجبات ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. حج کے طریقے میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو رکن کہلاتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو واجب کہلاتے ہیں، اور کچھ اعمال ہیں جن کا تعلق سنت سے ہے. حج کے جو ارکان ہیں، اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن فوت ہوتا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عمرے کے ارکان بھی ہیں. عمرہ یا حج کے ارکان میں سے حاجی سے کوئی رکن فوت ہو جائے تو اس کا حج صحیح تصور نہیں کیا جائے گا، صحیح نہیں ہوگا. اور یہ جو ارکان ہیں کل 4 ہیں. سب سے پہلے احرام باندھنا، احرام کی نیت کرنا، یہ رکن ہے. اگر کوئی احرام نہیں باندھتا، احرام کی نیت نہیں کرتا تو اس کا حج صحیح تصور نہیں کیا جائے گا. تو احرام باندھنا عمرے کا بھی رکن ہے اور اسی کے ساتھ حج کا بھی رکن ہے. احرام کے بغیر حج صحیح نہیں ہے. اور دوسرا رکن ہے حج کا عرفہ میں وقوف کرنا. عرفہ کا وقوف، عرفہ میں ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر حاجی سے عرفہ کا فوت ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج صحیح نہیں ہوگا. چاہے حاجی پورا دن ٹھہرے یا کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر دن کا کچھ حصہ ٹھہرتا ہے، لیکن عرفہ میں ٹھہرنا، وقوف کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اپنی کسی مجبوری کی بنا پر، عذر کی بنا پر عرفہ میں رات میں پہنچتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آتا ہے، اگر سورج غروب ہونے کے بعد بھی وہ وقوف کر لے تو ایسی صورت میں اس کا بھی حج صحیح مانا جائے گا. اور تیسرا رکن ہے حج کا طواف افاضہ. طواف افاضہ 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے، جب لوگ عرفہ سے مزدلفہ میں رات گزار کر جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد مکۃ المکرمہ آتے ہیں تو مکہ آنے کے بعد طواف افاضہ ہوتا ہے. طواف افاضہ یہ حج کے اراکین میں سے ایک رکن ہے. اگر طواف افاضہ نہ ہو تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے چوتھا رکن ہے السعی بین الصفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ان 4 اراکین میں سے اگر کوئی رکن فوت ہوتا ہے تو اس کا حج صحیح نہیں مانا جائے گا۔ اس کے بعد حج میں کچھ چیزیں، کچھ عبادتیں واجب ہیں۔ اگر واجبات میں کچھ سے کوئی واجب فوت ہو جائے، واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے، تو حاجی پر دم لازم ہوگا، اس کو دم دینا پڑے گا، تبھی اس کا حج مکمل ہوگا۔ اور اگر وہ کسی واجب کو بھول کر یا غلطی سے بھی چھوڑ دیتا ہے، بھول کر یا غلطی سے بھی چھوڑ دیتا ہے، تب بھی اس پر دم واجب ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کا حج نامکمل ہوگا، ناقص تصور کیا جائے گا۔ تو جو واجبات حج ہیں، سب سے پہلا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کے لیے کچھ مواقیت بنائے ہیں، کچھ جگہوں کی تعیین کی ہے جہاں سے احرام کی نیت کی جاتی ہے، احرام باندھا جاتا ہے۔ تو میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے، میقات سے احرام باندھنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ تجاوز کر جائے، آگے بڑھ جائے، حج کی نیت تھی یا عمرے کی نیت تھی، میقات سے اس نے احرام نہیں باندھا، میقات سے تجاوز کر گیا، تو ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ اپنے حج کو یا عمرے کو صحیح کرنے کے لیے اس پر دم واجب ہوگا۔ دوسرا واجب ہے کہ عرفہ میں سورج کے غروب ہونے تک وقوف کرنا واجب ہے۔ عرفہ کا وقوف یہ رکن ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، لیکن سورج غروب ہونے تک وقوف کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے نکل جائے، عرفہ سے چلا جائے، تو ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا۔ سورج غروب ہونے تک کا وقوف واجب ہے، اور مطلق وقوف عرفہ میں یہ رکن ہے۔ تیسرا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ اگر کوئی مزدلفہ میں رات نہیں گزارتا تو ایسی صورت میں اس پر دم واجب ہوگا، سوائے کمزور اور عورتوں کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو اجازت دی کہ کمزور لوگ، عورتیں اور اسی طریقے سے بچے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت عطا کی، اگر وہ چاہیں تو رات ہی کے کسی حصے میں مزدلفہ سے چلے جائیں، مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں۔ ان کے علاوہ بقیہ سارے لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مزدلفہ میں رات گزارنے کو واجب قرار دیا۔ اسی طریقے سے ایام تشریق میں منا میں رات گزارنا واجب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، رخصت عطا کی کہ اگر وہ چاہیں تو منا میں رات نہ گزاریں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ بیان کی گئی، یہ ذکر کی گئی کہ چونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام کیا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، تو اسی بنا پر نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت عطا کی۔ اسی طریقے سے چرواہے، کوئی چرواہا
رات گزارنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات گزارنے سے ایام تشریق میں چھوٹ عطا کی۔ واجبات میں سے ایک واجب یہ بھی ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا، جمرات کو بالترتیب کنکریاں مارنا، یہ حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طریقے سے بال منڈانا یا بال کو کاٹنا، سر کو مکمل صاف کرنا یا بالوں کو کم کرانا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طریقے سے طواف وداع، آخری طواف، جب حاجی رخصت ہوتے ہیں حج مکمل کرنے کے بعد، حج کی تکمیل کے بعد مکے سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو مکے سے نکلنے کا ارادہ کرنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری عہد، آخری موقع پر ان کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہیے۔ تو روانہ ہوتے ہوئے، مکے سے نکلتے ہوئے جو طواف کیا جاتا ہے وہ واجب ہے، الا یہ کہ کوئی عورت اس حالت میں ماہواری کے ایام میں ہو، حائضہ ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی عورت کو رخصت عطا کی طواف وداع سے، کہ اس سے طواف وداع ساقط ہو جاتا ہے، طواف وداع چھوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کل 7 چیزیں تھیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث سے، مجموعی احادیث سے علماء کرام نے استنباط کرتے ہوئے حج کے واجبات میں اس کو شامل کیا ہے، شمار کیا ہے، اور اوپر میں نے ارکان بیان کے۔ اس کے علاوہ بقیہ جتنی چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی، یہ بقیہ ساری چیزیں سنتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر سنتیں فوت ہو جائیں تو جتنی سنتیں چھوٹیں گی اتنا اجر میں کمی واقع ہوگی، اتنا اجر کم ہو جائے گا، اور جتنی سنتوں کی انسان حج یا عمرے میں پاسداری کرے گا تو اس کا اتنا زیادہ مکمل اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ حج کے ارکان تھے، واجبات تھے، اور سنتوں کا ذکر انشاءاللہ حج کا جو طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس طریقے میں انشاءاللہ سنتوں کا بھی ذکر ہوگا۔ حج کا آغاز ہوتا ہے، حاجی جب مکہ المکرمہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد عموماً آپ جانتے ہیں کہ حج کے جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ چونکہ ہندوستان سے جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عموماً حج تمتع کا قصد کرتے ہیں، اور حج تمتع اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے سب سے افضل حج شمار ہوتا ہے، سب سے افضل حج مانا گیا ہے کہ انسان پہلے عمرہ کر لے مکہ المکرمہ پہنچ جانے کے بعد، اس کے بعد عمرہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو وہ احرام کے کپڑے کھول کر حلال ہو جائے۔ کب تک؟ 8ویں تاریخ کی صبح تک، ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی صبح انسان حج کے کاموں کا آغاز کرے گا۔ ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کی صبح حج کے کاموں کا آغاز ہوگا۔ 8ویں تاریخ کی صبح انسان سب سے پہلے غسل کرے گا، سب سے پہلے غسل کرے گا۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے غسل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد خوشبو استعمال کرے گا، احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو استعمال کرے گا۔ اگر اس خوشبو کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن انسان
خوشبو استعمال جو کرتا ہے وہ احرام باندھنے سے پہلے، احرام باندھنے کے بعد خوشبو استعمال کرنا اس کے لیے ناجائز ہے، صحیح نہیں ہے، لہذا خوشبو لگائے احرام باندھنے سے پہلے، چاہے اس کا اثر احرام کے بعد بھی کیوں نہ باقی رہے۔ غسل کرے گا، خوشبو استعمال کرے گا اور احرام کے کپڑے پہنے گا، احرام کے جو کپڑے ہیں وہ پہنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے کپڑوں کی تفصیل بیان کی کہ یہ ایسے کپڑے ہیں جو سلے نہ گئے ہوں، اعضاء کے مطابق، قمیص نہ ہو اور پائجامہ نہ ہو، اسی طریقے سے انسانی اعضاء کے مطابق جو کپڑے سلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل فضیلت الشیخ عبدالقدیر عمری حفظہ اللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ احرام کے کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ سفید 2 چادروں کا پہننا مستحب ہے، یہ سنت ہے، سفید 2 چادریں انسان استعمال کرے، یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی۔ سفید چادریں پہننے کے بعد انسان روانہ ہوگا مینا کی طرف، مینا کی طرف نکلے گا۔ مینا میں جانے کے بعد شام تک اس کے پاس سوائے چند اعمال کے کوئی اور خاص عمل نہیں ہے۔ تلبیہ کہے گا، تلبیہ پڑھے گا بلند آواز سے، اونچی آواز سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد ہو یا عورتیں سب کے لیے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا یہ سنت ہے، بغیر کسی تفریق کے، الا کہ عورتیں آواز بلند کرنے سے اگر فتنے کے وقوع سے ڈرتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنی آواز پست کر لیں گی۔ اگر کوئی فتنے کا خوف نہ ہو تو مرد اور عورتیں بلند آواز سے، اونچی آواز سے تلبیہ کہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلبیہ کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اس لیے بلا کسی شرم کے، بلا کسی جھجک کے انسان کو حج اور عمرہ ادا کرتے ہوئے بلند آواز میں، اونچی آواز میں تلبیہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے وہ مینا کی طرف روانہ ہوگا۔ مینا پہنچ جانے کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز، ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرے گا۔ ظہر عصر کو مینا میں 8ویں تاریخ کو جمع نہیں کیا جائے گا، جمع نہیں ہوگا۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں۔ لیکن ہر نماز 2 رکعت، ہر نماز یعنی ظہر کی جو 4 رکعت ہے وہ 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت اور دوسرے دن فجر کی 2 رکعت۔ اس طرح مینا میں نماز ادا کی جائے گی، نماز کے ادائیگی کا اہتمام کرے گا۔ 2 نمازوں کو مینا میں جمع نہیں کرے گا، مغرب اور عشاء کے درمیان، ظہر اور عصر کے درمیان، اور کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے رہے گا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، روشنی اچھی طریقے سے پھیل جاتی ہے، یا سورج 9ویں تاریخ کے بعد نکل جاتا ہے، تو سورج نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد انسان مینا سے روانہ ہوگا، کہاں کے لیے؟ عرفہ کے لیے۔ مینا سے روانہ ہوگا عرفہ کے لیے۔ مکے میں تھا عمرہ کرنے کے بعد، 8ویں تاریخ کی صبح انسان
نکلتا ہے مکے سے مینا کے لیے، 8ویں دن پورا مینا میں گزارتا ہے۔ مینا میں گزارنے کے بعد 9ویں تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد مینا سے روانہ ہوتا ہے عرفہ کی طرف۔ عرفہ جب وہ آئے گا تو عرفہ میں نمیرہ کے پاس اترنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمیرہ عرفہ کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی جو مسجد بنی ہے عرفہ میں، مسجد نمیرہ کے نام سے، مسجد کا کچھ حصہ عرفہ میں داخل ہے اور مسجد کا بقیہ حصہ عرفہ کے باہر ہے۔ حاجیوں کو خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات حاجی روانہ ہوتے ہیں مینا سے، عرفہ پہنچتے ہیں تو پورا دن وہ مسجد میں گزارتے ہیں۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس مسجد کے حصے میں وہ عرفہ کا دن گزار رہے ہیں، عرفہ کے دن ٹھہرے ہوئے ہیں، بسا اوقات جس جگہ وہ رکے ہوئے ہیں وہ عرفہ میں داخل نہیں ہوتا ہے، عرفہ میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ عرفہ کے وقوف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مسجد میں ٹھہرنے والوں کو اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال کرنا چاہیے کہ کچھ حصہ عرفہ میں داخل ہے اور کچھ حصہ عرفہ کے خارج ہے، باہر ہے۔ جو حصہ باہر ہے وہاں نہ ٹھہریں، جو حصہ مسجد میں داخل ہے، عرفہ میں داخل ہے، وہاں اس جگہ اگر وہ ٹھہرتے ہیں، دن گزارتے ہیں تو ان کا وقوف صحیح تصور کیا جائے گا، صحیح مانا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ آتے، نمیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترتے، کب تک؟ سورج کے زائل ہونے تک، زوال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ میں رکتے۔ جیسے ہی زوال ہو جاتا تو زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں داخل ہوتے، عرفہ میں آتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے اگر نمیرہ میں نہ ٹھہر سکتے ہو تو سیدھے عرفہ میں وقوف کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگوں کا وہاں جمع ہونا، اکٹھا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اسی لیے آگے بڑھ جائیں، اگر زیادہ بھیڑ ہے، ازدحام ہے، آگے بڑھ کر عرفہ میں وقوف کر لیں۔ تو عرفہ جب انسان پہنچ جاتا ہے، تلبیہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر اور دعائیں کثرت کے ساتھ انسان کو وہاں پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں آنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کو قاصر اور جمع کر کے پڑھتے تھے۔ ظہر اور عصر کی نماز جمع کرتے نبی علیہ السلام ظہر کے وقت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اذان دیتے، اس کے بعد ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے، اقامت کہنے کے بعد ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے، اس کے بعد ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری اقامت کے ساتھ عصر کی 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو مینا اور عرفہ میں نمازوں کی ادائیگی میں ایک فرق پایا جاتا ہے۔ مینا میں 2 نمازوں کو جمع نہیں کیا جائے گا، ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ جبکہ انسان عرفہ میں پہنچتا ہے تو عرفہ میں دونوں نمازوں کو، ظہر اور عصر کو جمع کر کے ادا کریں گے اور ساتھ میں ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں ادا کی جائیں گی، اور 2 رکعت، چاہے مکے والے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں، سارے لوگ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، مینا میں بھی اور عرفہ میں بھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکے کے لوگوں نے جب حج کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے والوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ مکمل نماز ادا کر لیں، مکمل نماز پڑھ لیں، نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں کہی۔ تو اس لیے سارے لوگ جو جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں عرفہ کے دن یا مینا میں، یا جتنے دن بھی وہ مزدلفہ میں، مینا میں، عرفات میں قیام کرتے ہیں، رہتے ہیں، ساری نمازوں سے مراد جو 4 رکعت نمازیں ادا کی جاتی ہیں، 4 رکعت والی نمازیں
وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، 2 رکعت پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے دن بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے، سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے عرفہ کے دن۔ لہذا حاجی کو خصوصیت کے ساتھ اس دن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جبل رحمت کے قریب ہو کر دعا کیا کرتے تھے۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد اگر جبل رحمت کے نیچے انسان کو جگہ ملتی ہے تو وہاں سے قریب ہو کر دعا کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ قبلے کی طرف رخ ہوگا، جبل رحمت سے قریب ہوگا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا اور اللہ تعالیٰ سے روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے اس دن خاص دعا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے۔ اور سب سے بہترین دعا اس دن جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور سارے انبیاء نے پڑھی ہے، جس کا اہتمام کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کا سارے انبیاء اہتمام کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ عرفہ کے دن استعمال کیا ہے، تو اس لیے اس دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ شام تک، سورج غروب ہونے تک سارے حاجی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تلبیے میں، دعا میں اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہیں گے۔ کب تک؟ سورج غروب ہونے تک، سورج غروب ہونے تک سارے حاجی مشغول رہیں گے دعا میں۔ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو 10ویں تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، 10ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے سورج ڈوبنے کے فوراً بعد۔ سورج ڈوبنے کے بعد عرفہ میں حاجی مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے۔ سورج ڈوبنے کے بعد حاجی عرفہ میں مغرب کی نماز ادا نہیں کریں گے، بلکہ عرفہ سے نکل جائیں گے۔ کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ عرفہ سے روانہ ہوں گے مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ اور عرفہ کے درمیان ایک وادی ہے، وادی محصر کے نام سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وادی سے گزرتے تو بہت تیزی کے ساتھ نبی علیہ السلام اس وادی سے گزر جایا کرتے تھے، بہت تیزی کے ساتھ نکل جایا کرتے تھے۔ چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کا عموماً اہتمام نہیں ہو پاتا ہے، اور جو حاجی یہاں سے روانہ ہوتے ہیں، جاتے ہیں، عموماً سواریوں پر، چاہے بس کے ذریعے یا کسی اور سواری کے ذریعے حاجیوں کے جانے اور آنے کا انتظام ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا عموماً اہتمام نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کا اہتمام ہو سکتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو مغرب کی نماز ادا نہ کر کے سورج غروب ہونے کے بعد عرفہ سے روانہ ہوں گے، مزدلفہ پہنچیں گے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء اور مغرب کی نماز کے لیے اذان دی جائے گی، اذان کہی جائے گی۔ ایک اذان سے 2 نمازیں ادا ہوں گی۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز ادا کر لے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت ادا کر لے۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی سنت، کوئی نفل نماز کے ادا کرنے کا اہتمام نہ کرے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام مزدلفہ میں جلد سو جایا کرتے تھے، جلد سونے کا اہتمام کیا کرتے تھے، کیونکہ 10ویں تاریخ کی صبح آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں، لہذا وہاں جاگنے کی کوشش نہ کریں۔ عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، وتر کی نماز پڑھ لیں اور فوراً سو جائیں۔ تہجد کی کوئی نماز نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، انسان سو جائے، آرام کرے۔ مزدلفہ میں
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لوگ کمزور ہیں یا بچے ہیں یا عورتیں ہیں، اگر وہ چاہیں تو رات کا کچھ حصہ وہاں ٹہرنے کے بعد پوری رات گزارے بغیر وہاں سے روانہ ہو سکتے ہیں، جلد نکل سکتے ہیں، وہاں سے جلد نکل سکتے ہیں، روانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف کس کے لیے؟ جو کمزور ہیں ان کے لیے، بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ بقیہ سارے لوگ مزدلفہ میں قیام کریں گے، فجر کی اذان کے ساتھ بیدار ہوں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کب تک؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر روشنی جب تک اچھی طریقے سے نہ پھیل جائے، روشنی نہ نکل جائے، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے روشنی کے پھیلنے تک، روشنی واضح ہونے تک دعا کرتے رہیں۔ جیسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ روشنی پھیلنے لگی ہے، مزدلفہ سے نکل جائے، مزدلفہ سے روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد آپ پھر پہنچیں گے کہاں پر؟ مینا پہنچیں گے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو نقشہ بنایا گیا ہے، جیسے مکہ ہے، مکے سے 8ویں تاریخ کو حاجی غسل کر کے خوشبو لگا کر احرام کے کپڑے پہن کر روانہ ہوں گے، نکلیں گے، مینا آئیں گے، یا مینا کے لیے گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے ٹینٹ وغیرہ کی جو ہے نشانیاں دی گئی ہیں۔ تو مینا میں جو ہے 8ویں تاریخ کو دن گزاریں گے، 8ویں تاریخ کو پورا دن گزاریں گے، اور اسی طریقے سے 9ویں تاریخ کی جو رات ہے وہ یہاں گزاریں گے، اور ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کریں گے، 2 رکعت، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں۔ اس کے بعد سو جائیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے مینا ہی میں۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب سورج نکلتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے روانہ ہوں گے اور سیدھے آئیں گے عرفہ۔ عرفہ اور مینا کے درمیان مزدلفہ پڑتا ہے، عرفہ اور مینا کے درمیان کیا واقع ہے؟ مزدلفہ واقع ہے۔ تو آپ مینا سے 9ویں تاریخ کی صبح سورج نکلنے کے بعد آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ عرفہ آئیں گے، عرفہ میں وقوف کریں گے 9ویں تاریخ کو۔ عرفہ میں جب آپ وقوف کریں گے تو آپ کو ظہر اور عصر کی نماز، ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں جمع اور قصر کے ساتھ ادا کرنا ہے، جمع اور قصر کے ساتھ عرفہ میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ مسجد میں نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں اور وہاں خطبہ بھی ہوتا ہے۔ اگر مسجد میں جا سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، شریک ہو جائے، اور اگر نہ جا سکتے ہوں دوری کی وجہ سے یا معذوری کی وجہ سے، تو جہاں آپ ہیں وہاں ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت ظہر کے وقت میں ادا کر لیں۔ اس کے بعد عرفہ میں جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں دعا میں مشغول ہو جائیں، تلبیہ کہتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ یہاں آپ رہیں گے کب تک؟ سورج غروب ہونے تک۔ جیسے سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز آپ عرفہ میں نہیں پڑھیں گے، مغرب کی نماز عرفہ میں ادا نہیں کریں گے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سیدھے آپ روانہ ہوں گے کہاں کے لیے؟ مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ واقع ہے عرفہ اور مینا کے درمیانی حصے میں۔ تو آپ عرفہ سے آئیں گے مزدلفہ، رات کا چاہے کتنا ہی حصہ کیوں نہ گزر جائے، آپ عرفہ میں مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ آدھی رات میں بھی آپ مزدلفہ پہنچ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، آدھی رات میں بھی آ رہے ہیں تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ آدھی رات میں بھی اگر آپ پہنچتے ہیں تو مزدلفہ پہنچ کر ہی آپ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ادا کریں، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، کوئی نفل نہیں، کوئی سنت کی ادائیگی کا یہاں اہتمام نہیں ہوگا،
سوائے وتر کے نماز عشاء پڑھ کر وتر پڑھیں اور آپ اس کے بعد سو جائیں۔ سونے کے بعد جب دوسرے دن کا سورج نکلنے سے پہلے روشنی اچھی طریقے سے پھیل جائے گی، فجر کی نماز آپ مزدلفہ میں ادا کر لیں گے، تو مزدلفہ سے آپ روانہ ہوں گے پھر دوبارہ کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے۔ پھر آپ وہیں پہنچیں گے جہاں سے 8ویں تاریخ کو آپ نے آغاز کیا تھا، تو پھر آپ مینا آئیں گے۔ مینا آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے، سورج نکل جائے گا آپ کے مینا آنے تک، تو مینا جب آپ پہنچیں گے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے 10ویں تاریخ کو، 10ویں تاریخ کی صبح ہو چکی ہوگی، 10ویں تاریخ کی صبح سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کہ جو بڑا جمرہ ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی۔ کون سا جمرہ؟ بڑا جمرہ، جمرہ کبریٰ جس کو کہتے ہیں، 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور جو بڑا جمرہ ہے وہ مکے سے قریب ہوتا ہے، یعنی سب سے اخیر میں، مکے سے یہ قریب ہے اور مینا سے دور ہے۔ سب سے پہلے چھوٹا جمرہ ہے، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ درمیانی جمرہ ہے، اس کے بعد جمرہ کبریٰ ہے۔ تو 3 جمروں کو 10ویں تاریخ کو کنکریاں نہیں مارنی ہے، بلکہ صرف جمرہ کبریٰ بڑے جمرے کو آپ کو کنکریاں مارنی ہے۔ آپ سیدھے چلے آئیں 10ویں تاریخ کو، جمرہ کبریٰ کو آپ کنکریاں مارے، 7 کنکریاں۔ کتنی؟ 7۔ اور ہر کنکری مارتے ہوئے آپ کہیں گے اللہ اکبر۔ ہر کنکری مارتے ہوئے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اور بہت سارے حاجی کنکریاں مارتے ہوئے بعض چیزوں میں غلطی کر جاتے ہیں، کوئی جوتے لے کر جمرات کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی چپلوں سے مارتے ہیں، اور کوئی بڑے پتھر اٹھا لیتے ہیں جمرات کو مارنے کے لیے۔ آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ بسا اوقات کوئی آپ کا مسلمان بھائی آپ کے سامنے ہوتا ہے، کوئی بہن آپ کے سامنے ہوتی ہے، تو بسا اوقات آپ کا چپل اپنے کسی بھائی پر پڑ سکتا ہے، آپ کا جوتا اس کے سر پر، یا آپ کا پتھر اس کے سر کو زخمی بھی کر سکتا ہے۔ تو لحاظ کریں، کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے، 7 کنکریاں، اور کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں مزدلفہ سے آپ لیں، بسا اوقات مکے سے بہت سارے حاجی اکٹھا کر لیتے ہیں، کہیں سے بھی آپ ان کنکریوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں جا کر کنکریاں چن لیا کرتے تھے مینا میں، تو اگر آپ مینا میں کنکریاں لے لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خیال رہے کہ کنکریاں زیادہ بڑی نہ ہوں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ان کا سر زخمی ہو سکتا ہے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جمرہ کبریٰ کو، بڑے جمرے کو 7 کنکریاں جب آپ مار لیں گے، اس کے بعد دوسرا کام ہوگا نہر، جانور ذبح کرنے کا، ہدی کا کام آپ کے پاس باقی رہے گا۔ جانور بذات خود اگر آپ ذبح کر سکتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، نائب بنا سکتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو بہت سارے جو حاجی جاتے ہیں یہاں سے حج کرنے کے لیے، تو وہاں الراجحی، بینک الراجحی کے نام سے کچھ مخصوص یہ کمرے بنائے ہوتے ہیں، جہاں پر اگر آپ جمع کرنا چاہیں، حکومت کی نگرانی میں یہ سارے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ خود ذبح نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں بینک الراجحی کے توسط سے آپ اپنا جانور ذبح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قابل اعتماد ادارہ ہے، حکومت کی نگرانی میں چلتا ہے۔ اور اگر آپ سے کوئی فردن نیابت کے لیے کہتا ہے تو اسی صورت میں اس کی باتوں پر زیادہ آپ اعتماد نہ کریں، دھیان نہ دیں۔ بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں کو وہ لے لے، جمع کر لے، لیکن آپ کا جانور ذبح نہ کرے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے جو ادارہ معتمد مانا گیا ہے وہیں پر آپ اپنے پیسے جمع کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو کنکریاں مارنے کے بعد آپ جانور ذبح کریں گے، اس کے بعد آپ اپنا سر منڈائیں گے، سر کے بال صاف کرائیں گے۔ سر منڈانا، حلق کرانا یہ افضل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ اور اگر سر
نہ مڈا سکتا ہو تو اسی صورت میں اپنے بالوں کو کٹ کرائے گا پورے سر سے. بسا اوقات حاجی یہاں غلطی کر جاتے ہیں کہ بجائے پورے سر سے اپنے بالوں کو کاٹنے کے سر کے آگے سے دائیں سے بائیں سے کچھ بال کاٹ لیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے پورے سر کے بالوں کو یا تو مڈا لیں یا پورے سر کے بال کٹ کریں. البتہ عورت اپنے پورے سر کے بال کٹ نہیں کرے گی بلکہ اپنی چوٹی سے قدر انملتن, ایک انگشت کے برابر عورت اپنے بالوں کو اپنی چوٹی سے کٹ کرے گی. اتنی ہی گنجائش ہے, اس سے زیادہ عورت اپنے بالوں کو کٹ نہ کرے. تو یہ کام آپ نے کر لیا, کنکریاں مار لیا بڑے جمرے کو, اس کے بعد جانور ذبح کر دیا, اس کے بعد آپ نے حلق کر لیا. تو اس کے بعد آپ کے لیے کپڑے اتارنا جائز ہو جائے, یعنی احرام کے کپڑے اتار کر کپڑے پہننا جائز ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تحلل اول. تحلل اول سوائے جماع کے آپ کے لیے ساری چیزیں جائز ہو جائیں گی. کون سی چیزیں منع ہے حالت احرام میں, انشاءاللہ فضیلت الشیخ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی سوائے بیوی سے جماع کرنے کے. یہ تحلل اول ہے. جب آپ اپنے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس کے بعد ایک کام باقی رہتا ہے طواف افاضہ کا. جیسے کہ میں نے بتایا طواف افاضہ یہ رکن ہے. اگر آپ اسی دن کعبۃ اللہ کا طواف کر سکتے ہیں تو اسی دن کعبۃ اللہ کا طواف کرنا آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر آپ اس دن طواف نہ کر سکتے ہو تو دوسرے دن آپ طواف کر سکتے ہیں. دوسرے دن طواف کا موقع نہ ملے گا تو تیسرے دن آپ طواف کر سکتے ہیں. طواف آپ کبھی بھی انجام دے سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے, آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جو میں نے کام بتائے, پہلے سر مونڈ لیا, اس کے بعد کنکریاں مار لیں, کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے جانور ذبح کر دیا, اس کے بعد اپنا سر مونڈ لیا, کوئی حرج کی بات نہیں. پہلے کنکریاں مار لیں, اس کے بعد سر منڈایا, اس کے بعد جانور ذبح کیا, کوئی حرج کی بات نہیں. کاموں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے. بہت سارے کہتے ہیں کہ کاموں میں آگے پیچھے ہونے سے دم واجب ہوگا, غلط بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی رمی جمار سے پہلے حلق کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں. جانور ذبح کرنے سے پہلے حلق کر لیتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو آپ جیسے ہی طواف افاضہ سے فارغ ہو جائیں گے, طواف افاضہ کا انشاءاللہ طواف کا جو طریقہ ہے وہ انشاءاللہ عمرے کی کیفیت میں فضیلت الشیخ بیان کریں گے. میرا وقت جو ہے چونکہ بہت محدود ہے اور ختم بھی ہو رہا ہے, اس کے بعد عمرے کا احرام کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ بیان کرنی ہے, اس لیے صرف میں اختصار پر جو ہے اختصار کے ساتھ اپنی باتیں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو طواف افاضہ سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو آپ مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے, مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے طواف افاضہ سے فارغ ہونے کے بعد. طواف افاضہ آپ نے کر لیا تو حج کے یوں سمجھیے جو بڑے کام تھے وہ ختم ہو گئے. صرف ایک کام اب باقی رہ گیا ہے. کون سا کام؟ مینا میں رات گزارنا. مینا میں رات گزارنا اور جمرات کو کنکریاں مارنا. 10ویں تاریخ کے کام کیا ہے؟ 10ویں تاریخ کے کیا کام ہے؟ 10ویں تاریخ کی فجر کی نماز ہم نے کہاں ادا کی؟ مزدلفہ میں. سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوئے کہاں سے؟ مزدلفہ سے. روانہ ہو کر پہنچے کہاں؟ مینا. جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا ایک, اس کے بعد جانور ذبح کرنا 2, تیسرا سر منڈانا یا اپنے مکمل بالوں کو کٹ کرنا, اس کے بعد طواف افاضہ. یہ کام 10ویں تاریخ کے ہیں. طواف افاضہ اگر 10ویں تاریخ کو نہ ہو سکتا تو رات میں آپ کر سکتے ہیں, دن میں نہیں ہو سکتا رات میں کر سکتے ہیں. 10ویں تاریخ کی رات میں نہیں ہو سکتا, 11ویں تاریخ کی رات میں 11ویں تاریخ کی رات میں نہیں ہو سکتا, دن میں آپ کر سکتے ہیں. اگر دن میں بھی نہیں ہو سکتا ہے تو دوسری رات میں کر سکتے ہیں. وقت جو ہے اس کا کشادہ ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں طواف آپ کر لیں گے تو اس کے بعد صحیح کریں گے. طواف کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ صحیح کریں گے. 2 رکعت نماز ادا کریں گے طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے اگر موقع مل سکتا ہے, ورنہ مسجد کے کسی بھی حصے میں. اس کے بعد کیا کریں گے؟ صحیح کریں گے. صحیح کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کام
مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد باقی رہے گا 11ویں تاریخ کی رات کو پھر دوبارہ ہم کو کہاں آنا ہے؟ مینا آنا ہے۔ مینا میں کیا کرنا ہے؟ رات گزارنا ہے۔ مینا میں رات گزارنے کے بعد دوسرے دن کا کام ہے، یعنی صبح میں 11ویں تاریخ کی صبح میں سورج طلوع ہونے کے بعد آپ انتظار کر کے مینا میں بیٹھے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ سورج زائل نہ ہو جائے، سورج ڈھل نہ جائے۔ سورج ڈھلنے کے بعد تینوں جمرات کو کیا کرنا ہے؟ کنکریاں مارنا ہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے۔ سب سے پہلے جمرہ صغرا کو، چھوٹا جمرہ، اس کے بعد جمرہ وسطیٰ کو، اس کے بعد جمرہ کبریٰ کو۔ جمرہ صغرا کو 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کے، جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کے، جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر، اور جمرہ صغرا کو آپ کنکریاں مارنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کنارے کھڑے ہو جاتے، اپنے ہاتھ اٹھا کر بہت دیر تک دعا کرتے، بہت دیر تک دعا کرتے۔ اس کے بعد درمیانی جمرے کو آپ کنکریاں مارتے، پھر کھڑے ہو جاتے قبلے کی طرف رک کر کے، بہت دیر تک آپ دعائیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے اور وہاں سے روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ کو دعا کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ تو 11ویں تاریخ کی رات آپ نے کہاں گزاری؟ مینا میں۔ سورج نکلنے کے بعد آپ مینا میں انتظار کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ سورج جیسے ہی ڈھل جاتا ہے، سورج کے ڈھلنے کے بعد کام کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانی، پھر بڑے جمرے کو۔ تو یہ کام ہو گیا کس دن؟ 11ویں تاریخ کو۔ اس کے بعد پھر 12ویں تاریخ کی رات کہاں گزارنا ہے؟ مینا میں گزارنا ہے۔ 12ویں تاریخ کو رات کو مینا میں گزارنے کے بعد صبح ہوگی، سورج پھر ڈھل جائے گا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی اسی طریقے سے۔ 11ویں تاریخ کو آپ کنکریاں ماریں گے، 12ویں رات گزارنے کے بعد سورج ڈھل جائے گا دوسرے دن، تو اس کے بعد بھی تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ اس کے بعد اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے مینا سے تو وہ نکل سکتا ہے، وہ نکلنا چاہ رہا ہے تو وہاں سے کیا ہو سکتا ہے؟ روانہ ہو سکتا ہے 2 راتیں گزارنے کے بعد، 2 دن کنکریاں مارنے کے بعد۔ لیکن اگر کوئی رکنا چاہ رہا ہے تو وہاں رکنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 3 دن تک مسلسل رکے تھے، تو رک کر 3 دن کنکریاں مار کر آنا یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ 2 دن کے بعد انسان روانہ ہو جائے، نکل جائے۔ تو اگر تیسرے دن بھی باقی رہتا ہے تو 13ویں رات بھی کہاں گزارنی ہے؟ مینا میں گزارنی ہے۔ اس کے بعد سورج جیسے ہی ڈھل جاتا ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے کنکریاں مارنی ہے۔ کس کو؟ تینوں جمرات کو۔ تو جیسے ہی 3 دن یا 2 دن کا کام ختم ہو جائے گا آپ کا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو کہاں سے نکلنا ہے؟ مینا سے نکلنا ہے۔ اگر آپ نے 12ویں تاریخ کو کنکریاں مار لی، آپ نکلنا چاہ رہے تھے لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نکل نہیں سکے، مینا سے نکل نہیں سکے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ رات میں وہیں رک جانا ہے، وہیں رک جانا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ مینا سے نہیں نکل سکتے، الا یہ کہ کوئی سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل گیا، نکلنے کے ارادے سے نکل گیا مینا سے، راستے میں سورج غروب ہو گیا تو وہ اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا، راستے میں سورج غروب ہو گیا، مینا سے ابھی نہیں نکلا ہے، تو آج جو ہے نکل سکتے ہیں، چاہے سورج راستے میں کیوں نہ غروب ہو گیا۔ لیکن آپ نہیں نکلے ہیں، نکلنے سے پہلے آپ کے سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد آپ کو مینا سے نہیں نکلنا ہے، پھر آپ کو وہاں رات گزارنی ہے، پھر دوسرے دن کنکریاں مارنا ہے، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے۔ وہاں سے آپ روانہ ہو کر پھر مکہ آ جائیں گے، اور ان ایام میں جو بھی نمازیں آپ مینا میں ادا کریں گے، ہر نماز کو اس کے وقت پر، ہر نماز کو اس کے وقت پر، جو 4 رکعت والی نمازیں کتنی؟ 2 رکعت، کوئی نماز مکمل نہیں کی جائے گی سوائے مغرب کے اور
فجر کے بقیہ جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعت نمازیں انسان جتنے دن منا میں رکتا ہے اتنے دن ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز 2 رکعت اور عشاء کی نماز 2 رکعت ادا کرے گا۔ اور اگر آپ وہاں مسجد خیف میں نماز ادا کرنے کی سہولت مل جائے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس مسجد میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے، تو اس لیے اگر وہاں موقع ملتا ہے تو جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے تو آخری جو کام آپ کا باقی رہ جائے گا وہ کیا ہے؟ طواف وداع ہے۔ نکلتے ہوئے آپ پورا حج کے ارکان ادا کر لیے، سارے مناسک سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ آ گئے، آخری جو کام کرنا ہے نکلنے سے پہلے وہ طواف وداع ہے۔ طواف وداع جیسے میں نے شروع میں بتایا یہ واجب ہے، اگر چھوٹ گیا تو اسی صورت میں کیا ہے؟ دم دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہر حاجی طواف وداع کیے بغیر مکے سے نہ نکلے، سوائے اس عورت کے جو ماہواری کے ایام میں ہوتی ہے، حالت حیض میں ہوتی ہے، تو اس عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اگر وہ چاہے تو بغیر طواف وداع کے کیا ہے؟ نکل سکتی ہے، روانہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مختصر سا حج کا طریقہ تھا، وقت بھی شاید میرا زیادہ ہو گیا ہے، میں معذرت کے ساتھ ذمہ داروں سے اور ہمارے یہاں کے امام اور خطیب صاحب سے کہ میں اپنے وقت سے جو ہے تجاوز کر گیا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج میں آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے حج کو اللہ تعالیٰ حج مبرور بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی ان کے سیکھنے اور سکھانے کا باعث بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔